والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ یہ بھی وظیفہ ایک دوست کی فرمائش پر بتایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں وظائف کر کر کے تھک چکا ہوں مفتی صاحب، انتہا ہو چکی ہے، میں مایوس ہو چکا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پا رہی۔ تو میں سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ یہ وظیفہ شیئر کیا جائے دوستوں کے ساتھ، کہ وہ بھی کریں کہ جو اپنی محبت کو پانے کے لیے بے بس ہو چکے ہیں۔ تو دوست، یہ ایک مجرب وظیفہ ہے اور بزرگان دین کا بہت زیادہ ہی مجرب ہے، جو کہ کافی ساری مجربات کی کتابوں میں یہ وظیفہ ملتا ہے۔ اور مجھے بھی ایک چشتیاں کے بزرگ تھے جنہوں نے اس کی اجازت عنایت فرمائی تھی۔ میں نے چاہا کہ دوستوں کے ساتھ اس وظیفے کو شیئر کیا جائے، لیکن ایک بات غور کیجئے گا کہ کوشش کریں کہ اس وظیفہ کو کسی ناجائز کام کے لیے، ناجائز محبت کے لیے بالکل استعمال نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز محبت پانے کے لیے ہم پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، بالکل ہی نہیں۔ جائز محبت میں بالکل استعمال کریں۔ بیوی کی شوہر سے محبت، شوہر کی بیوی سے محبت، بہن بھائی کی محبت، بیٹے کی باپ کے لیے، باپ کی بیٹے کے لیے، بیٹی اولاد کے لیے، یعنی جائز محبت کے لیے آپ اس کو استعمال کریں۔ اور اس وظیفے کی کچھ شرائط ہیں جو میں دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر وظیفے کو شرائط کے ساتھ کیا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے، ورنہ رجت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر دوست احباب پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یار ہم وظائف کرتے ہیں، وظائف اثر نہیں کرتے، کیونکہ ایک رجت اور رجت کے علاج بھی میں نے ایک وظیفے میں بتایا تھا، اور رجت ہوتی کیا ہے یہ بھی بتایا تھا، چینل پر میری یہ ویڈیو موجود ہے۔ رجت پھر ہو جاتی ہے جب الٹ پلٹ وظائف کیے یا پھر شرائط پر پورا نہ اترے۔ بغیر شرائط کے وظیفہ کرنا الٹا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو گزارش ہے دوستوں سے کہ شرائط کو غور سے ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو، یہ زندگی گزر جانی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا ہے، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ تو کوشش کریں کہ اس مختصر زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، کیونکہ توبہ سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صدق کے دل سے انسان جب توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے مولا کریم قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا، توبہ کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، رزق وسیع ہوتا ہے توبہ سے۔ توبہ کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں جھکیں، انشاءاللہ العزیز دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ یہ دوسری شرط ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ جو اپنے قریبی ہیں، بہن بھائی، والدین، ان کو منانے کی کوشش کرے اگر وہ روٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ زیادہ دیر انسان اگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بولتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے اپنے دکھ دیتے ہیں، لیکن اپنے قریبی اپنے بھی تو ہیں نا، اگر دکھ دیں گے تو پھر کیا؟ نرمی اختیار کریں، کوشش کریں کہ اپنوں کو منانے کی۔
اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کم از کم روزانہ نماز فجر کے بعد 2 رکوع کم از کم قرآن کی تلاوت کی کیا کریں۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ جادو ٹونے نحوستیں گھر سے بالکل ہٹ جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر حرف پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مولا کریم ہر حرف کی تلاوت کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ تو کوشش کریں قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کے ساتھ یاری لگائیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قبر کے اندر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، کوشش کریں کہ قرآن کے ساتھ یاری لگائیں، پختہ یاری، اور قرآن کو محبت سے پڑھیں، پیار کریں قرآن سے، جتنا ہو سکتا ہے قرآن سے پیار کریں۔ اور اس وظیفے کی آخری شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کم از کم 5 روپے، 2 روپے، 10 روپے، روپیہ، 15 روپے، 20 روپے صدقہ ضرور کریں۔ صدقے کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کا فرمان مبارک ہے الصدقہ ترد البلا، کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات کا حل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں کے قبول ہونے میں بھی صدقے کا بڑا جناب علی مرتبہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ کوشش کریں اپنے قریبی کوئی غریب ہیں ان پر صدقہ دے دیں، ان کو صدقہ دے دیں، یا مسجد ہے، رب کا گھر ہے، اس پہ خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے ان پہ لازمی خرچ کیا کریں، کیونکہ دین کی اشاعت کے ادارے دوستو یہ آپ دوستوں کے تعاون سے چل رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، یہ الحمدللہ جنگل بیابان کا ادارہ ہے، جنگل بیابان ہے، الحمدللہ آپ دوستوں کے ہی نظام سے تو یہ چل رہا ہے، آپ دوستوں کے نظام سے۔ الحمدللہ ہماری درسگاہ زیر تعمیر ہے، اور اس درسگاہ کے تعمیراتی کام میں خصوصاً فہد بھائی نے کمال تعاون فرمایا ہمارے ساتھ۔ مولا دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوشش کریں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد کی درسگاہ، یہاں پر اینٹوں کی، سریے کی، بجلی کی اشد ضرورت ہے، سیمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ اور درسگاہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں صبح تہجد کے ٹائم بچے اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، رات کے 10 بجے تک وہاں قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ مفت کی نیکیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دنیا پہ رہ کر جس شخص نے قرآن کی حفاظت کی ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ کوشش کریں دوستو اس مقدس کام میں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص آدھی اینٹ بھی مسجد کے تعمیراتی کام میں لگاتا ہے، آدھی اینٹ، مولا کریم اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ دوستو یہ تھوڑی بات ہے کہ آدھی اینٹ جو لگاتا ہے مولا کریم اس کو جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں جتنا ہو سکے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رب کے دیتے ہوئے رزق کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ جو تمہارے پیسے سے کوئی چیز اللہ کے گھر پہ لگی رہے گی، اس وقت تک فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، اگرچہ تم قبر میں چلے جاؤ۔ ہاں جب قبر میں جاؤ گے، حقیقت ہے کہ یہ دنیا ہے نا، دنیا پہ 4 پیسے خرچ کر جاؤ گے، اگرچہ یہاں زیادہ لگتے ہیں، لیکن جب قبر میں گئے اور اس کا ثواب دیکھا، وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ دوستو یہ بڑا ہی مقدس کام ہے درسگاہ کا۔ الحمدللہ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ الائڈ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں۔ ظاہری بات ہے مسافر طلباء بھی پڑھتے ہیں، ایک تو تعلیمی خرچ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، پھر استادوں کی تنخواہیں، پھر تعمیراتی کام، پھر مسجد کا تعمیراتی کام، تو بڑا بلے بلے کمال، نیکیوں کا خزانہ ایک، جتنا لوٹنا ہے لوٹ سکتے ہیں اس وقت۔ تو کوشش فرمائیں زیادہ سے زیادہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ چلتے ہیں آج کے وظیفہ کی طرف کہ جو اپنی محبت کو پانے میں بے بس ہو چکے ہیں،
اور مایوس ہو چکے ہیں کہ یار اب تو بس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ عاملین کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ جناب علی رابطہ کیا تو پیر صاحب نے کہا جی 50,000 دیں، کسی کے ساتھ رابطہ کیا تو جناب علی آپ کا 30,000 روپے خرچ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ رابطہ کیا تو کسی نے کس بہانے سے لوٹا، کسی نے کس بہانے سے لوٹا، لوٹ چکے ہیں، پیسے بھی برباد ہو چکے ہیں، لیکن مایوس ہو چکے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ان شرائط کے ساتھ اگر اس وظیفے کو کریں کسی پیر کے پاس جانے کی جناب علی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور کوشش کریں انشاءاللہ العزیز ایک سے دوسرا دن نہیں گزرے گا آپ کو اپنی مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ شرط ہے کہ ان وظائف کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، کوشش کریں جو میں نے شرائط بتائی ہیں ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی وقت بھی ان 3 وقتوں کے علاوہ، یعنی سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور نصف النہار کے وقت، ان 3 ٹائموں کے علاوہ پھر کسی وقت بھی رات یا دن آئے، سب سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد مصلی رسول پہ آ جائیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر وہیں مصلی پہ بیٹھے رہنا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے 11 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا، پھر 141 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا، یعنی نماز والا درود، یاد رکھیے گا درود ابراہیمی 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 141 مرتبہ پڑھ کر پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، 313 مرتبہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، 313 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر 141 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ہاں اگر کھلا سکتے ہیں تو کسی چیز پر پھونک مار کے کھلا دیں، اگر نہیں کھلا سکتے تو تصور میں اس کی طرف پھونک مار دیں، انشاءاللہ العزیز دوسرے دن ہی آپ کرشمہ دیکھیں گے اس کا انشاءاللہ العزیز۔ جس زیادہ سے زیادہ اگر کریں، بہت زیادہ تو شاید 3 دن آپ کو کرنا پڑ جائے، ورنہ پہلے دن سے دوسرے دن ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا مقصد آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور یہ کرشمہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ بے بس ہو چکے ہیں نا، وظائف کر کر کے تھک ہو چکے ہیں یا اپنی محبت کو پانے میں بے بس ہو چکے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان شرائط کے ساتھ اس کو کریں انشاءاللہ العزیز دوسرے دن کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی